اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدت لهن متکا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن قلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 12ویں پارے کی سورہ یوسف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہ بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہ رہتے تھے اور عزیز مصر کی بیوی ان پہ عاشق ہو گئی۔ اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو گھرا ہوا پایا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ جب آدمی گناہ میں گھر جائے
بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ وہ اللہ سے دعا کرے، معاذ اللہ۔ پھر اس کو نصیحت کی، نصیحت سے بھی جب کام نہیں چلا تو جتنا بس میں تھا اتنا کیا۔ معلوم تھا دروازے بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن جتنا بس میں تھا دوڑے اور بھاگے، جہاں تک بھاگ سکتے ہیں وہاں تک تو بھاگے۔ جب انہوں نے محنت کی، اپنے حصے کا کام کر دیا تو اللہ کی مدد آئی اور تالے ٹوٹ گئے اور دروازے کھل گئے۔ جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو دیکھا عزیز مصر خود دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ بیوی نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے میری عزت لوٹنے کا ارادہ کیا تھا، اور جو ایسا کرے اس کی سزا یہی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک بچے نے گواہی دی جبکہ بچہ بولتا نہیں ہے، دودھ پیتا بچہ وہ بول پڑا، اور بولا تو کیا بولا کہ کرتا دیکھ لیجئے یوسف کا آگے سے پھٹا یا پیچھے سے۔ اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں اور عورت ان کو زبردستی کھینچ رہی ہے، اس کھینچنے میں کرتا پھٹ گیا۔ اور اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب عورت بچاؤ کر رہی ہے اور معاذ اللہ یوسف جو ہیں وہ خود اقدام کر رہے ہیں، اس میں کرتا پھٹ گیا۔ اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے نہیں ہیں، عورت سچی ہے، اور پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف سچے ہیں اور عورت جھوٹی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا، یقین آ گیا کہ یوسف ہی سچے ہیں اور یہ عورت ہی جھوٹ بول رہی ہے۔ تو فوراً شوہر نے بیوی سے کہا غلطی تمہاری ہے، قصور تمہارا ہے، معافی مانگو یوسف سے، معافی مانگو، خطا تمہاری ہے، یا اللہ سے معافی مانگو۔ اور یوسف علیہ السلام سے یہ کہا اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا تاکہ بدنامی نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے مگر یہ واقعہ شہر میں پہنچ گیا اور گھروں میں اس کا چرچا ہونے لگا، تو جو بڑے بڑے لوگ تھے، وزیر تھے، ان کی عورتوں میں اس کا ذکر ہوا آپس میں کہ عزیز مصر کی بیوی کو دیکھو، اتنے بڑے شخص کی بیوی اور اپنے غلام کے اوپر فدا ہو گئی، یہ تو اس کے منصب کے خلاف ہے، اس نے تو حد ختم کر دی۔ اس طرح کے چرچا ہونے لگا اور یہ خبر عزیز مصر کی بیوی کے کان میں بھی پہنچ گئی۔ پھر کیا ہوا قرآن سے سنیے، اللہ کہتا ہے قال نسوۃ فی المدینہ، کہا کچھ عورتوں نے شہر میں، کچھ عورتیں، زیادہ نہیں تھی، یہ بھی خاص لوگوں کی عورتیں تھیں جن کو دربار شاہی سے تعلق تھا۔ بعض نے کہا ان میں سے ایک دربان کی بیوی تھی، ایک شاہی دسترخوان کا جو انچارج تھا اس کی بیوی تھی، ایک جو گھوڑے کے استبل کا انچارج تھا اس کی بیوی تھی۔ تو یہ چند شاہی خاندان کے جو بڑے بڑے عہدیدار تھے ان کی بیویاں وہ آپس میں کہنے لگیں
امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، عزیز کی بیوی اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے، ناجائز مقصد حاصل کرنے کے لیے بہلا رہی ہے اپنے غلام کو۔ قد شغفها حبا، اور اس کی محبت اس کے دل کے غلاف میں داخل ہو گئی۔ یوسف کی محبت اس عورت کے دل کے غلاف میں داخل ہو گئی۔ جب کسی کو شدید محبت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے دل جو ہوتا ہے اس دل کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، یہ محبت اس جھلی کے اندر داخل ہو گئی، یعنی انتہائی شدید محبت ہو گئی۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں وہ کھلی ہوئی غلطی میں ہے۔ اتنے بڑے منصب، اتنے بڑے عہدیدار کی بیوی کو اپنے غلام کے اوپر نہیں مرنا چاہیے، یہ عورتیں کہہ رہی تھیں۔ اور یہ عورتوں کی خبر کیوں کہہ رہی تھی عورتیں؟ آگے اس کا ذکر آیا، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب عزیز مصر کی بیوی جس کا نام راعیل یا زلیخا تھا، جب اس نے سنا ان کا فریب، ان کی مکر کی باتیں۔ کس کی مکر کی باتیں؟ عورتوں کی مکر کی باتیں۔ اس میں مکر کیا ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہی تھی عزیز مصر کی بیوی کیا ہے، غلام پر عاشق ہو گئی، یہ تو سچائی تھی، مگر قرآن کہہ رہا جب اس نے سنا ان کی مکر کی باتیں، تو مکر کی بات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان عورتوں کا مقصد منشا کیا تھا؟ بظاہر تو زلیخا کی برائی کرنا تھی اور اپنی پاک دامانی ظاہر کرنا تھی، ہم پاک ہیں، اور زلیخا غلط قدم اٹھا رہی ہے، یہ زبان سے کہہ رہی تھی، مگر جس عورت نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو سنا، ان میں سے ہر عورت یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر یوسف کا دیدار کیسے ہو؟ لہذا کوئی ایسی اتنا برا بھلا کہو زلیخا کو جس کی وجہ سے وہ ایسی کوئی حرکت کرے کہ یوسف کے دیکھنے کا ہمیں موقع مل جائے، کوئی راستہ نکل آئے۔ یہ مقصد تھا مکر کا۔ یہ مکر اس لیے کہا گیا کہ وہ عورتیں چاہتی تھی کہ زلیخا کو برا بھلا کہیں جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اس کی نگاہوں سے اتر جائیں اور یوسف علیہ السلام پر ڈورے ہم ڈال دیں، ہم اپنا بنا لیں۔ تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ان عورتوں سے زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے خود رازداری کے ساتھ یہ بات کہی تھی، کسی کو بتانا نہیں، مگر ان عورتوں نے اس راز کو فاش کر دیا۔ غرضے کی کوئی بات بھی ہو، قرآن کہتا فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب سنا اس نے ان کے مکر کو، ان کے فریب والی باتوں کو جب اس نے سنا تو اس نے کیا کیا؟ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اس نے ان عورتوں کو جواب دینے کے لیے، ان کی خفیہ تدبیر اور مکر کا سبق سکھانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ ان عورتوں کے پاس پیغام بھیجا۔ کیا کیا؟ کیا کیا بھائی؟ ایسے کیوں بیٹھے ہیں آپ اور آنکھیں کیوں بند کر رہے ہیں؟ سننے کے آداب میں سے یہ آنکھیں بند کرو، یہ دل نہیں لگ رہا تمہارا۔ قرآن ہے قرآن، اس کو بیٹھ کے بھی سیدھے ادب سے بیٹھ کے بھی سننا چاہیے اور پوری توجہ کو ساتھ سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو نہیں، فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، عام کتابوں کی طرح نہیں، غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اور جب آدمی غور سے سنے گا تو اس کو نیند آئے گی، ہے نا؟
جتنا غور سے سنے گا اتنی نیند آئے گی. ایسا ہے. نیند آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور سے نہیں سن رہے, آپ ہلکے میں لے رہے ہیں. یہ بے ادبی ہے. اور جو ادب کرے گا اس کو ملے گا, جو بے ادب رہے گا اللہ کی سنت یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتا ہے. اب خدا جو ایم توفیق ادب, بے ادب محروم ماند از فضل رب. اللہ سے ہم ادب کی توفیق مانگتے ہیں, بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو کیا ہوا, اس نے کیا کیا, عورتوں نے جو خفیہ تدبیر کی, جو مکر کی باتیں کی, اس نے ان کا جواب دینے کے لیے, سبق سکھانے کے لیے کیا کیا, ارسلت الیہن, ان سب کے پاس پیغام بھیجا, ان سب کو دربار میں بلایا. کاہے کے لیے, آپ سب کی دعوت ہے. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, اور ان کے لیے اس نے ایک مجلس ترتیب دی, ایک محفل منعقد کی. ایسی محفل جس میں کھانا پینا ہو اور باقاعدہ تکیے لگے ہوئے ہوں, ٹیک لگی ہوئی ہو. اور شاہی دربار, شاہی گھر, کیسی مجلس ہوگی. اس میں کھانے پینے کا انتظام, اور کھانے پینے کے انتظام کے ساتھ ساتھ پھل وغیرہ بھی لا کے رکھے گئے کہ کھانا, پھل سے پیٹ نہیں بھرتا, پھل کھانے کے بعد کھائے جاتے ہیں. کاہے کے لیے, منہ کا مزہ خراب کرنے کے لیے, ہے نا. کاہے کے لیے, منہ کا مزہ بدلنے کے لیے. تو اس محفل میں یہ بھی پروگرام منایا. قرآن کہتا ہے ارسلت الیہن, اس نے ان کی طرف بھیجا, ان کو بلوا بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس. جب کھانے سے جب سب لوگ فارغ ہو گئے اور پھل کھانے کی جب باری آئی, تو اس نے کیا کیا, تمام عورتوں کو ایک تیز چاقو دے دیا اور کہا کہ اس سے پھل کاٹو اور کھاؤ. یہ تو بظاہر اس کا مقصد تھا چاقو دینے کا, پھل تراش کر کے کھائیں, مگر اس کا مقصد کچھ اور تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر یہ عورتیں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گی, اور یہ چاقو پھلوں پر نہیں, ان کی ہاتھوں پر چلے گا. یہی اس کا پروگرام تھا. وہ جانتی تھی یہی ہونا ہے, اور تو کسی نے دیکھا نہیں تھا, اسی نے دیکھا تھا. یوسف علیہ السلام کے حسن کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ آدمی جیسے دیکھتا تو دہشت طاری ہو جاتی, آنکھیں چکا چوند ہو جاتی, حیرت میں پڑ جاتا آدمی. چنانچہ کیا ہوا, قرآن کہتا ہے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اس نے دے دیا ان میں سے ہر ایک کو ایک تیز چاقو. سکین مانے چاقو, چھری. اور اس کے بعد اس نے کہا بھائی کاٹیے اور کھائیے. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ, اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا, جو مجلس میں الگ تھے کسی کمرے میں, ان کو کیا پتا کیا مقصد ہے, وہ تو گھر میں رہتے ہیں, وہ ملکہ ہے. یوسف نکل کے آؤ. قالت اخرج علیہن, اس نے کہا نکل کر کے آؤ, ان کے سامنے آؤ. یوسف علیہ السلام جو نکل کے آئے جیسے بجلی کون گئی ہو, آنکھیں چکا چوند ہو گئی, سب حیرت زدہ ہو گئی, حیران و ششدر ہو گئی, اتنی بدحواس ہو گئی, ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمارے چاقو پھلوں پہ چل رہے ہیں یا ہاتھوں پہ چل رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ, جب انہوں نے ان کو دیکھا, کس نے, عورتوں نے, أَكْبَرْنَهُ, تو وہ حیرت زدہ ہو گئی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. یہ قرآن کا انداز بیان ہے.
یہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے. اور قرآن جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس سے اچھا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا تھا کہ آدمی اس میں کھو جائے اور اپنے آپ کو زخمی کرے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. انتہائی حسن. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو معراج کی رات میں تیسرے آسمان پہ دیکھا. فَإِذَا هِيَ أُوتِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ. تو مجھے لگا اس دن کہ یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کا آدھا حسن دیا گیا. کتنا؟ آدھا. ایک روایت میں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کی ماں کو 2/3 حسن دیا گیا. یعنی حسن کے 3 حصے کیے جائیں اور 2 حصے باپ بیٹے کو، ماں اور بیٹے کو، اور باقی 1 حصہ پوری دنیا کو. تو پوری دنیا میں کتنا حسن پایا جاتا، حسین کتنے لوگ ہیں، لیکن یہ سب 1 حصہ ہے. جس کے پاس اس کے 2 حصے ہوں وہ کتنا حسین ہوگا. قرآن یہ بتاتا یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، یہ معجزہ تھا ان کا. حدیث بتاتی ہے بہت حسین تھے یوسف علیہ السلام. اس سے کیا پتا چلا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا یوسف علیہ السلام سے کم حسین تھے؟ یوسف علیہ السلام سے کم حسین تھے؟ ایسا نہیں. حضور پاک علیہ السلام کیا احسن الناس وجہن. صحابہ کہتے ہیں تمام انسانوں سے زیادہ آپ کا چہرہ حسین تھا. احسن الناس وجہا، تمام انسانوں سے زیادہ حسین چہرے والے. اکرم الناس خلقا، تمام انسانوں سے زیادہ اچھی عادت والے. تمام انسانوں سے زیادہ ہر چیز نبی کریم، ہر کمال نبی کریم علیہ السلام کے پاس تھا اور سب سے زیادہ تھا. ہر نبی با کمال. کوئی نبی کالا نہیں ہوا، سب نبی خوبصورت. کوئی نبی عیبدار نہیں ہوا، سب نبی عیب سے صحیح سالم. کوئی نبی کم عقل نہیں ہوا، سب نبیوں کی عقلیں سب سے بڑھی ہوئی. کوئی نبی جو ہے بھدی آواز والا نہیں ہوا، ہر نبی کی آواز سب سے اچھی. مگر ان تمام لوگوں کا جو کمال تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا کس میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبیوں کے کمال، جس میں سارے نبیوں کے کمال جمع ہو جائیں وہ خود کتنا با کمال ہوگا. سوچیے آپ، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاعر بھی تھے. اللہ والے شاعری کرتے ہیں مگر ان کی شاعری ایسی تھوڑی ہوتی ہے، دھلی ہوئی پاکیزہ نعت کا شعر. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4. سارے کمال آپ میں جمع ہیں اور آپ کے کمالات کا اگر کسی کو کچھ ملا ہے اثر تو کچھ مل گیا. اسی کو کسی نے کیا کہا ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ حسن. اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ید بیضا. ید بیضا. حسن یوسف یہ تو سمجھ میں آ گیا. حسن یوسف ید بیضا، دم عیسیٰ ید بیضا داری. دم عیسیٰ، یہ دم عیسیٰ کیا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ. عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ دم. کہنے نظر لگ گئی ہے دم کر دیجئے، بخار آ گیا ہے پڑھ کے پھونک دیجئے، اس کو کہتے دم کرنا. عیسیٰ علیہ السلام مریضوں پر دم کرتے تھے
اور جب دم کرتے تھے تو مرض ختم ہو جاتا تھا، اور ایسا مرض ختم ہوتا تھا جس سے اس زمانے کے بڑے بڑے ڈاکٹر، معالج اور طبیب سب عاجز تھے، جو کوئی نہ اچھا کر سکے عیسیٰ کی پھونک سے اچھا ہوتا تھا۔ جیسے سفید داغ کا علاج آج بھی نہیں ہے، اللہ نہ کرے کسی کے سفید داغ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں برس، کیا کہتے ہیں؟ برس کا مرض، بار را سواد۔ اسی طریقے سے سفید داغ ہو جاتے وہ اچھے ہو جاتے۔ اکمہ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں اچھا کر دیتا ہوں ابرس کو اور اکمہ کو۔ ابرس سفید داغ والے کو، اور اکمہ کہتے ہیں جو اندھا ہو، اور کون سا اندھا؟ ساون کا اندھا نہیں، کون سا اندھا؟ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، جو دنیا میں اندھا ہو گیا، اس کا آپریشن کر کے علاج ہو جائے گا، مگر جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کی آنکھوں میں روشنی، اس کی آنکھوں میں روشنی۔ یہ کیا دیکھ رہا ہے لڑکا؟ کیا دیکھ رہے ہو تم؟ پھر وہی اور کرو نہیں، کیا دیکھ رہے ہو تم؟ ادھر دیکھ رہے ہو تم، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم ادھر دیکھ رہے ہو، کچھ نہ کچھ حرکت کرو گے۔ اتنا سمجھانے کے بعد بھی تو کیا بتایا؟ دم عیسیٰ، پیدائشی اندھا ہے، پھونک ماری، آنکھوں میں جو ہے روشنی آ گئی، مر گیا آدمی۔ اس کا علاج تو آج بھی نہیں ہے، مر گیا، اور اس کو جو پھونک ماری، قم باذن اللہ، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا خالی بس؟ نہیں، اس نے یوسف کے بعد اگر حسن تھا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حسن بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں اگر طاقت تھی، یہ معجزہ تھا، تو یہ معجزہ آپ کے پاس بھی ہے۔ سر پہ بال نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیر دیا، فوراً سر کے اوپر بال آ گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، آپ نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی۔ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آپ نے بلایا اور لعاب لگایا، آنکھوں کی روشنی بڑھ گئی۔ صدیق اکبر کے پیر میں سانپ نے کاٹ لیا، تکلیف بہت ہے، لعاب لگایا، زہر ختم ہو گیا۔ کھاری کنویں میں آپ نے لعاب ڈالا، پورے کنویں کا پانی ہمیشہ کے لیے کڑوا ہو گیا، میٹھا ہو گیا، شیریں ہو گیا۔ آپ نے حضرت عکاشہ ابن محسن کو بدر کے میدان میں تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے کھجور کی ایک لکڑی دی ان کو، کھجور کی لکڑی، ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی۔ آپ بتائیے، لکڑی کہیں تلوار بن جائے گی، اور پھر اس سے قتال بھی ہو رہا ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان کی آنکھ، میدان جنگ میں آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، نبی کریم علیہ السلام نے بلایا اور آنکھ میں اپنے مبارک ہاتھ سے رکھ دیا۔ نہ صرف یہ کہ اس میں روشنی پیدا ہو گئی، بلکہ وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی۔ تو کیا کہا؟ حسن یوسف علیہ السلام کا معجزہ حسن تھا، وہ معجزہ بھی آپ کے پاس ہے۔ دم عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک معجزہ تھی، یہ معجزہ بھی آپ کے پاس ہے۔ ید بیضا داری، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور بیضا کے معنی سفید روشن۔ ید بیضا کس کا معجزہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ کیا کرتے تھے وہ؟ گریبان میں ہاتھ ڈالتے اور جیسے ہی نکالتے تھے تو سورج سے زیادہ روشن۔ ید بیضا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک 2 صحابی آپ کی خدمت میں رہے،
اور جب واپس ہونے لگے تو اندھیری رات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جاؤ گے کیسے؟ اندھیرا ہے۔ تو آپ کا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ ان کا جو وہ تھا کوڑا جو ان کا تھا، جو ان کی لاٹھی تھی، اس میں روشنی پیدا ہو گئی۔ لاٹھی، نہ اس میں بیٹری لگی ہوئی ہے، نہ اس میں بلب لگا ہوا ہے، اب وہ جلنے لگا۔ دو صحابی تھے، ایک کی لاٹھی میں روشنی ہے، اسی کے سہارے دونوں جا رہے ہیں، مگر آگے چل کر دونوں کو گھر الگ الگ تھا۔ جہاں سے راستے الگ ہوئے تو وہ دوسرے کی لاٹھی میں بھی روشنی پیدا ہو گئی۔ وہاں ہاتھ روشن ہو رہا ہے اور وہاں لاٹھی میں روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ ایک صحابی کی پیشانی روشن ہو گئی، کہا اے اللہ کے رسول اس کو کہیں اور منتقل کر دیے، لوگ سمجھیں گے اس کے سفید داغ ہے۔ آپ نے کہا دوسری جگہ منتقل ہو گئی۔ تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ دارند ہما تو تنہا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ وہ سارے کمالات جو سب کے اندر بکھرے ہوئے تھے وہ سب اکیلے اللہ نے آپ کی ذات میں جمع کر دیے۔ حسن یوسف ذات احمد میں سمٹ آئے ہیں کتنے اوصاف، ذات احمد میں سمٹ آئے ہیں کتنے اوصاف۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دیکھو۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ کے پاس تھا، مگر عجیب بات ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے کیا کاٹا تھا؟ پیر۔ کس کو بلانا ہے؟ کس کو کاٹا تھا؟ ہاتھ۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کے تو کسی نے کاٹے نہیں۔ ایک سوال ہے، آپ کے بعد یوسف علیہ السلام کا حسن موجود تھا، یوسف سے زیادہ آپ حسین تھے، تو یوسف کو دیکھ کر تو عورتوں نے ہاتھ کاٹے، مگر ہمارے آقا کو دیکھ کر تو ہاتھ کاٹے نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ حسن جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کئی طرح کا؟ دو طرح کا۔ ایک حسن ہوتا حسن صباحت، ایک حسن ہوتا حسن ملاحت۔ حسن صباحت کہتے ہیں چمک اور روشنی، جس کو آدمی دیکھے تو آنکھیں چکا چوندھ ہو جائے، جیسے سورج کو دیکھیں تو دیکھ نہیں سکتے۔ یوسف علیہ السلام جب گزرتے تو دیواروں پہ شعائیں پڑتی، دیواروں پہ عکس پڑتا۔ حسن سماحت جس کو دیکھ کر آدمی ایک دم سے دہشت زدہ ہو جائے، آنکھیں اس کی خیرہ ہو جائے، آنکھیں اس کی برداشت نہ کر سکیں۔ لیکن جب اس کو آدمی دیکھتا رہے دیکھتا رہے دیکھتا رہے دیکھتا رہے تو کیا ہو؟ پہلی مرتبہ دیکھے تو مدہوش ہو جائے، لیکن جب مستقل دیکھتا رہے تو اس کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر بے ہوش نہ ہو، سہار پیدا ہو جائے، صلاحیت پیدا ہو جائے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے ان عورتوں نے جو دیکھا یوسف علیہ السلام کو کئی مرتبہ دیکھا؟ ایک مرتبہ دیکھا، ہاتھ کاٹ لیے۔ اور زلیخا جس کے گھر میں آپ رہتے تھے اس نے کئی مرتبہ دیکھا؟ ہے بھائی کئی بار؟ بہت مرتبہ، مگر ایک مرتبہ اس نے ایک انگلی بھی نہیں کاٹی۔ یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا تو مدہوش ہو گئی، اس نے بار بار دیکھا تو اس کے بعد دیکھنے کی صلاحیت اور سہار اور قوت برداشت پیدا ہو گئی۔ ایسے حسن کو کیا کہتے ہیں؟ سو جاؤ، بہت اچھا موسم ہے، بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، بالکل سونے کے لائق ہیں، یہ بڑا مزہ ہے اس میں نیند آئی کیسے؟ تو یہ اس حسن کو کیا کہتے ہیں؟ صباحت۔
ایک حسن ہوتا ہے ملاحت. ملاحت کسے کہتے ہیں؟ حسن ملاحت کہتے ہیں ہر چیز ایسی ہو کہ جیسی ہو اس سے اچھی ہو نہیں سکتی. جس کو ایک دم سے دیکھ کر آدمی بے ہوش تو نہ ہو، لیکن جتنا اس کو دیکھتا جائے اتنا ہی حسن اس کا بڑھتا چلا جائے. پہلی مرتبہ دیکھا تھا جب بھی اچھے لگے، مگر دوبارہ جب اور جی بھر کے دیکھا، غور سے دیکھا تو اور حسن بڑھ گیا، اور دیکھا تو اور بڑھ گیا. یزیدک وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا، تیرا حسن بڑھتا چلا جائے گا جتنا تجھے دیکھا جائے. تو حضور پاک علیہ السلام کا جو حسن تھا یہ حسن ملاحت تھا. ملاحت کا مطلب جتنا دیکھا جائے اتنا ہی بڑھتا چلا جائے. جب آنکھ کو دیکھے تو آدمی آنکھ کو دیکھتا رہ جائے، اس سے حسین آنکھ نہیں ہو سکتی. اور جب ناک پہ نظر پڑے تو آدمی دیکھتا رہ جائے، اس سے اچھی ناک بھی نہیں کسی کی ہو سکتی. پلکیں دیکھیں تو پلکوں کو دیکھتے رہ جائیں. ز فرق تابا قدم، ہر کجا کی مین نگرم. فرق کہتے ہیں پیشانی کو، متھے کو، اور قدم کہتے ہیں گھٹنے کو. قدم اچھا جگ رہے ہیں آپ، اس کا مطلب پیشانی سے لے کے پیر تک. فرق تابا قدم، پیشانی سے لے کے پیروں تک جہاں کہیں میں دیکھتا ہوں. کرشمہ دامن دل می کشت کی جاں ایجاز، تو ہر چیز یہ کہتی ہے ارے وہاں کیا دیکھ رہے، ادھر دیکھو. ادھر کہاں دیکھ رہے ہو، مجھے دیکھو. آنکھ جب عارض انور کی صدا کرتی ہے، آنکھ جب عارض انور کو ثنا کرتی ہے. عارض کہتے ہیں گال کو. اللہ کے نبی کے نورانی گال اور رخسار اور کلے. آنکھ جب عارض انور کی ثنا کرتی، ثنا مانے تعریف. آنکھ جب عارض انور کی ثنا کرتی ہے، دل یہ کہتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کیا ہے، ابھی آپ نے آنکھیں تو دیکھی نہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کو جو حسن تھا یہ حسن ملاحت تھا. جتنا آدمی دیکھتا جاتا آپ دل میں اترتے ہی چلے جاتے، اور دل یہ کہتا اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہو سکتا. یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسن کیسے تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا ہے. اور صحابہ جو بیان کرتے تھے، صحابہ کے بیان کرنے میں کہیں بھی مبالغہ نہیں تھا. مبالغہ مانے حد سے آگے بڑھا دینا. شاعری میں بات بڑا چڑھا کے کہی جاتی، مگر صحابہ کرام جو بات کہتے تھے وہ بالکل 100% بولو سچی ہوتی تھی. اس میں غلو کا، مبالغے کا کہیں گزر نہیں تھا. صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا. ایک صحابی ہے جابر ابن عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، اور چاند بھی کون سا تھا؟ جس دن سب سے زیادہ چاند پورا ہوتا ہے، وہ کہے 12 تاریخ کو نا، 14 تاریخ کو، 14ویں رات کا چاند. اور کہا اتنی دیر میں بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. اتنی دیر میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ کے جسم پر سرخ رنگ کا حلہ ہے. حلہ کہتے ہیں ایک چادر باندھ لی، ایک چادر اوڑھ لی. سرخ رنگ کا کپڑا پہننے سے، مرد کو پہننے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. آپ کے جسم پر سرخ رنگ کا حلہ تھا. جو چیز آپ منع کرتے تھے وہ خود کرتے تھے نہیں. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ خالی حدیث پڑھو گے کتاب میں تو ذہن میں سوال پیدا ہوگا. علماء سے پوچھو گے تو سوال کا جواب بھی مل جائے گا. سرخ رنگ کا حلے کا مطلب کیا ہے؟ وہ خالص سرخ نہیں تھا، تھا تو ہرا، مگر سرخ رنگ کی اس میں دھاریاں پڑی ہوئی تھی. اگر دھاریاں پڑی ہوں، چیکدار کپڑا ہو
تو کیا ہے، اسے پہننا مکروہ نہیں ہے۔ تو فرماتے نبی کریم علیہ السلام سرخ رنگ کا حلہ پہنے ہوئے تھے، اور میں دیکھ رہا چاند بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے اور حضور بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ دیکھیں حضور زیادہ اچھے ہیں یا چاند اچھا ہے؟ فرماتے میں دونوں میں مقابلہ کرنے لگا، کبھی حضور کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا، یہاں تک کہ مقابلہ کرتے کرتے میری نظر اللہ کے نبی کے چہرے پہ جم گئی، اور میرے دل نے کہا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، آپ کا چہرے انور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ گویا کہ انہوں نے چاند سے کہا فرصت ملی تو تجھ کو بھی دیکھیں گے مہے کامل، فرصت ملی، ٹائم ملا، اگر مہ کہتے ہیں چاند کو، کامل کے معنی پورا چاند، فرصت ملی تو تجھ کو بھی دیکھیں گے مہے کامل، ہم چہرے سرکار ابھی دیکھ رہے ہیں، حضور کا چہرہ دیکھ لیں، ٹائم ملا تو تمہیں بھی دیکھیں گے۔ یہ صحابہ بتا رہے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے سب سے قریب سے آپ کو دیکھا ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چپل ٹاک رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے بھائی؟ کیا کر رہے تھے؟ کون ٹاک رہا تھا چپل؟ کس کی؟ اچھا اپنی چپل ٹاک رہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اللہ کے نبی کی چپل بھی ٹوٹتی تھی، چپل تو چپل ہے، ہماری بھی ٹوٹتی، جیسے ہم ہیں ویسے ہی نبی کے ساتھ، نبی بھی انسان تھے، مگر جب چپل آپ کی ٹوٹتی تھی تو آپ کہتے کیا تھے؟ جب آپ کی چپل ٹوٹتی تھی تو آپ کیا کہتے تھے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ چپل ٹوٹے تو کوئی دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کاہے کی دعا ہے؟ ارے مرنے کی نہیں ہے، جبھی تو بتا رہے ہیں چپل کوئی مر تھوڑی گئی۔ آپ کی چپل ٹوٹی، بدی ٹوٹ گئی، آپ نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ نہ کہہ دینا یہ چپل ٹوٹنے کی دعا ہے، صرف چپل ٹوٹنے کی نہیں، جب کبھی کوئی تکلیف ہو، صدمہ ہو، مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آئے جو ہم چاہتے نہیں تھے وہ ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصیبت۔ قرآن نے اسی کو مصیبت کہا۔ ہم لوگ مصیبت کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی مر جائے، نہیں، بچہ اگر فیل ہو جائے آپ کا، اللہ نہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ خراب، یہ مصیبت ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کا پاسپورٹ اگر گر جائے، پرس گر جائے، تو اس سے آپ کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ یہ بھی مصیبت ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہنچے، راستے میں جام بہت تھا، آپ کا پلین چھوٹ گیا، آپ کو خوشی ہوگی یا تکلیف؟ یہ بھی مصیبت ہے۔ جب بتی آپ جو لکھنا چاہتے تھے، پڑھنا چاہتے تھے، نکاح ہو رہا تھا، ایک دم سے لائٹ چلی گئی، بیان بڑھیا ہو رہا تھا، ایک دم سے لائٹ چلی گئی، تو مزہ آتا ہے نا؟ مزہ آتا ہے؟ مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، طبیعت نہیں چاہتی ہے، یہ سب مصیبت ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نیک کے نیک بندوں کی شان، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اللہ کے نیک بندوں کو مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ ہمارے وہاں جب کوئی مرتا ہے جبھی ہم انا للہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت کا مطلب بتایا، قرآن کی آیت کی تفسیر، اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام تشریف فرمائیں اور چراغ آپ کا بجھ گیا، کیا ہوا بھائی؟ چھپ کے بیٹھ گئے تم؟
ادھر بیٹھو. چراغ بجھ گیا. جیسے ہی آپ کا چراغ بجھا تو آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ انا للہ و انا الیہ. تکلیف ہوئی نا؟ انا للہ. پھر آپ کی مبارک چپل ٹوٹ گئی. آپ نے کیا کہا؟ اب سیکھ لیا نا، اب یہی ہوگا. اور جب تک نہیں سیکھیں گے یہی ہوگا. کیا لگتا کوئی مر گیا؟ مرا ورا کوئی نہیں. اچھا انا للہ پڑھنے سے ہوگا کیا؟ جو تکلیف آپ کو ملی ہے، اللہ تعالی جو چیز کھوئی ہے، جو اذیت پہنچی ہے، اللہ اس کو دور کرے گا. اللہ اس سے بہترین بدل تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے انا للہ کی برکت. کوئی چیز کھو گئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اس سے اچھی چیز مل جائے گی. وہی مل جائے گی اس سے اچھی چیز مل. تو اس سے پتہ چلا حضور کی چپل بھی ٹوٹ جاتی تھی. یہ بھی سیرت ہے نبی کی. یہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے تو آپ کی چپل ٹوٹ، آپ کیا پڑھتے تھے؟ انا للہ. پھر چپل پھینک دیتے تھے. آپ پھینکتے نہیں تھے، اس کی اصلاح، مرمت کہنے. موچی تو آج آیا نہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. چھوٹا سا کام ہے، خود بھی کر سکتے ہیں. جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی، وہ اپنا کام خود سے کر لیتے تھے. اور اپنا کام خود سے کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ سیرت ہے نبی کریم علیہ السلام کی. اور یہ جو چپل آپ ٹاک رہے تھے، یہ کہاں پہ ٹاک رہے تھے؟ چوراہے پہ بیٹھ کے. کہاں؟ گھر میں. اور یہ قصہ کون سنا رہا ہے؟ عائشہ صدیقہ، آپ کی زوج مطہرہ. اس سے کیا پتہ چلا؟ وہ خود بتا رہی ہیں شوہر صاحب خود اپنے ہاتھ سے کام. انہوں نے کہا ہوگا ہم یہ کام کر دیں، مگر آپ نے کہا ہم کر لیتے ہیں یہ کام. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھر پہ اگر گئے ہیں تو صاحب پانی بھی اٹھ کے نہیں پیے گا، پانی لاؤ. جب تک بیوی نے گلاس میں پانی لا کے دیا نہیں، پی نہیں رہے. ہلنا جانتے نہیں. چھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیا کرو. بیوی کا ہاتھ بٹا لیا کرو. مگر اگر ایسا کیا، کیسا کیا؟ اب دھیرے سے بول رہے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے سنا نہیں، یہ گھڑی دیکھ رہے تھے. ہاں، اگر بیوی کا آپ نے ہاتھ بٹایا تو فوراً آپ کی اماں کیا کہیں گی؟ جورو کا غلام بن گیا ہے. بیوی کا غلام بن گیا. دنیا کہے بیوی کے غلام ہو تو برداشت کر لینا، کہنا یہ تو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو ہمارے لیے فخر ہے، چاہے جو جی چاہے کہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں چپل ٹاک رہے تھے. اور دوپہر کی گرمی، اور گرمی بھی عرب کی گرمی. اس گرمی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے آ گئے. پسینہ. تو جب پسینہ حضور کی مبارک نورانی پیشانی پہ جب پسینے کے قطرے آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے نورانی چہرے پر موتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جیسے دیکھا، جب تک ہم بولتے نہیں رہتے ہیں تب تک آنکھیں بند رکھتے ہیں، اور جیسے چپ ہو جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ مطلب ہم سو گئے تھے شاید، اس لیے آنکھیں کھول دیتے. بتاؤ، سوئچ ہے، آف ہو گیا اور آن ہو گیا. بولنا شروع کیا، وہ آنکھیں بند کر لی. رک گئے، آنکھیں کھل گئی. جیسے لائٹ سے تکلیف نہیں ہوتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتا آدمی، ایسے لگتا بولنے سے تکلیف ہوتی تو آنکھیں بند ہو گئی. چپ گئے، آنکھیں کھل گئی. کیا ہے؟ بلا وجہ بیٹھ کر کے عاجز کرتے ہو، کچھ نہیں. یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے. کہاں ہاتھ اور زبان سے تھوڑی تکلیف پہنچا رہے، ہم تو اپنی آنکھوں سے پہنچا رہے ہیں. لکیر کے فقیر
پیر سے تکلیف پہنچانا جائز ہے کیا؟ تکلیف ہی نہ پہنچے. جب بار بار کہہ رہے پھر بھی وہی رفتار, ارے نیند آ رہی اٹھ کے چلے جاؤ, سائیڈ میں بیٹھ جاؤ, سامنے بیٹھیں گے حرکت وہی کریں گے بار بار. اس کا کیا مقصد ہے؟ بے ادبی بھی ہے اور اذیت بھی پہنچانا ہے. دین صرف نماز روزہ نہیں ہے, دوسروں کو تکلیف سے بچانا یہ بہت بڑی دینداری ہے. محسوس کیوں نہیں, بے حس کیوں ہو گئے ہم؟ ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا اس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا سوچو اگر میرے ساتھ کوئی یہ کرتا تو مجھے تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. ایسا ہر کام نہ کرو دوسرے کے ساتھ. احب لنفسک احب لاخی ما تحب لنفسک, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. کتنا مشکل ہوتا ہے بیان کرنا. اگر ایک آدمی بھی بے توجہ ہو جاتا ہے, ایک آدمی بھی اگر سو جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے, کتنا دماغ متاثر ہوتا ہے. اور یہ جو بیٹھنے کا اسٹائل ہے, ہم نے منع کیا تبھی پھر ویسے ہی بیٹھ گئے, پھر ویسے بیٹھ گئے. یہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اگر بیٹھو گے سبق میں, درس میں, مسجد میں, تو پکا نیند آئے گی. اس طرح مت بیٹھو. پہلی مرتبہ کوئی آدمی بیٹھا, اسے منع کر دیا, میں جانتا نہیں تھا, لیکن اب معلوم ہو جائے پھر تو نہ کرو. تو غرضے کہ میں عرض یہ کر رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نورانی پیشانی پر کیا ہوا؟ پسینے کے قطرے آ گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی, حضور کی نظر پڑی تو عائشہ صدیقہ مسکرانے لگی. کیوں مسکرا رہی ہو؟ فرمانے لگی ایک شعر یاد آیا. یہ بیوی ہیں حضور کی, زوجہ ہے, یہ ام المومنین ہے, وہ اپنے شوہر کو شعر سنا رہی ہیں. اور یہاں اتنا موقع ہی نہیں دیا. گھر پہ پہنچے تو سارے بچے ڈر گئے, اور بیوی بھی بالکل سانپ سونگ گیا, سب کو بولنا نہیں. یہ نبی کی سیرت ہے, کسی بے تکلفی تھی. شعر کیا پڑھا حضرت عائشہ صدیقہ نے؟ فرمایا لعامہ زلیخا لو رأین جبینہ لا سرن بالقطع القلوب علی الایدی. کیا کہا؟ زلیخا کو جن عورتوں نے برا بھلا کہا تھا, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی, اپنی ہاتھ کاٹے تھے. اگر وہ ملامت کرنے والی عورتیں جنہوں نے یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کاٹے تھے, اگر میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتی تو ہاتھ نہیں بلکہ اپنے دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی. اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی کا حسن و جمال یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے زیادہ تھا. مگر تھا کیسا؟ حسن میں فرق ہے. وہ دیکھا حسن سباحت ہے, یہ حسن ملاحت ہے. تو باہر صورت اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, ان عورتوں نے کیا کر لیا؟ اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اور ہاتھ ہی نہیں کاٹے, یوسف علیہ السلام نکلے تو واپس جاؤ. یوسف علیہ السلام واپس چلے گئے. وہ عورتیں بن سور کر کے سب بیوٹی پارلر ہو کے گئی ہوں گی, شاید یوسف ہمیں پسند کر لیں, مگر ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کسی کو. جب ان عورتوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا اور اس کے اوپر تقوی اور طہارت اور پاک دامانی اور عفت کا نور دیکھا, اور دیکھا یوسف نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی, تو وہ عورتیں کیا کہنے لگی؟ حاشا للہ ما ھذا بشرا. حاشا للہ, تعجب کے لیے, یہ انسان نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے, ورنہ انسان اور ایسا حسن کا بازار ہو, ایسے حسن کے مناظر ہوں اور آدمی کی آنکھ قابو میں رہے, یہ نہیں ہوتا. یہ انسان لگ ہی نہیں رہا ہے.
اور اس کا مطلب یہ سچائی ہے کہ زلیخا ہی نے یوسف کو گناہ کرنے پر آمادہ کیا تھا، اور یہ تو ایسا شخص ہے جس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یقیناً یہ شخص پاک دامن ہے، اور سارا جرم اور قصور کس کا ہے؟ زلیخا کا ہے۔ یوسف کی شکل دیکھ کر کے عورتوں کو یقین آ گیا، ان ھذا الا ملک کریم، تو فرشتہ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، اور فرشتے بھی گناہ نہیں کرتے، مگر لوگوں کے گناہ نہ کرنے میں اور فرشتوں کے گناہ کرنے میں فرق ہے۔ فرشتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور لوگ گناہ نہیں کرتے۔ بہت سے اللہ کے بندے ہیں، اسی لیے ان کا مقام فرشتوں سے آگے ہے۔ گناہ کرنے کی چاہت ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، طاقت ہے، موسم ہے، ماحول ہے، پھر بھی گناہ سے بچ جانا یہ کمال ہے۔ طاقت ہی نہ ہو پھر گناہ سے بچنا یہ کیا ہے؟ بولی نہیں رہی کیا یہ ہے؟ کیا ہے؟ بولو نا۔ گناہ کرنے کی طاقت ہے، شوق ہے، دل چاہ رہا ہے، پھر گناہ نہ کرنا یہ کمال ہے، یا گناہ کرنے کا جی ہی نہیں چاہ رہا، طاقت ہی نہیں ہے، پھر گناہ نہیں کر رہا؟ کون سا کمال ہے؟ ارے بولو، کیا کرو؟ گونگے ہیں وہ نہیں بول پاتے؟ کیا ہوا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے گناہ نہیں کر رہے۔ انسان گناہ کر سکتا ہے، دل چاہتا ہے، پھر بھی اللہ کے خوف سے نہیں کر رہا ہے، یہ کمال ہے، وہ کمال نہیں ہے۔ کسی اندھے آدمی سے آپ کہیں کسی نامحرم کو نہ دیکھنا، تو اندھا اگر نہیں دیکھے گا تو اس کو بہت ثواب ملے گا نا؟ ملے گا؟ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ بہت سے تو اللہ والے واقعی ایسے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے، مگر گناہ بھی کرنے کا شوق بھی ہے، موسم بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ بیچارے مجبوری میں گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ مجبوری کا مطلب کوئی دیکھ لے گا، گھر والوں کو معلوم ہو جائے گا، لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا سمجھے؟ اللہ کے ڈر سے نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ انسان جیتے جی کرے توبہ خطاؤں سے، اور مجبوریوں نے کتنے فرشتے بنائے ہیں، یہ مجبوری میں فرشتے بنے ہوئے ہیں۔ اگر اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، اس کے بعد اگر گناہ سے بچ جائیں، یہ ہے تقویٰ۔ پتہ یہ چلا بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی، اسی لیے جو ہے سارے گناہ چھوڑ دیے۔ کہلے ہم نے گناہ چھوڑ دیا، ارے چھوڑ کے تھے آپ نے، اب گناہ کرنے کی طاقت نہیں۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا جو ہوتا ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں یہ بھی پرہیزگار اور متقی بن جاتا ہے۔ کون؟ بھیڑیا۔ بڑھاپے میں بھیڑیا کا کام کیا ہے؟ بکری کے اوپر حملہ کر دینا۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے بھیڑیا تو بکری پہ حملہ ہی نہیں کرتا۔ بڑھاپا آ گیا تو متقی بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقت نہیں رہی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار، بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریت، جوانی کے زمانے میں توبہ کر لینا اور گناہ سے بچ جانا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھیے گناہ ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور بھاگے وہاں سے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا، انہوں نے کہا یہ فرشتہ ہے، انسان ہو دیکھے نہیں ادھر ادھر، انسان نہیں لگا فرشتہ۔ دوسرا مطلب یہ اتنا خوبصورت ہے، یہ شخص اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت انسان نہیں ہوتا، فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔
اور محاورے میں بھی یہی بات ہے ہم لوگوں کے، کیا؟ جب کوئی آدمی بہت بد شکل ہوتا ہے، بہت خراب شکل والا ہوتا ہے، بہت زیادہ، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بالکل کیا لگ رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ شیطان معلوم ہو رہا ہے۔ بہت بد شکل کو لوگ محاورے میں کیا کہتے ہیں؟ شکل دیکھو شیطان۔ کانہو رؤوس الشیاطین قرآن میں کہا گیا، جہنم کے جو درخت ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کا سر۔ اور جب کوئی آدمی بہت خوبصورت ہوتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ میاں فرشتہ معلوم ہو رہا ہے، فرشتہ ہے۔ تو وہ عورتیں کیا بولی؟ ما ھذا الا بشرا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں تو فرشتہ ہے۔ اب زلیخا نے ان عورتوں کو کاہے کے لیے بلایا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے تانے دے دے کر کے زلیخا کو عاجز کر دیا تھا۔ زلیخا نے ان کو جواب دینے کے لیے بلایا تھا۔ جب ان عورتوں نے کہا ارے یہ تو اتنا خوبصورت ہے، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، تو فوراً زلیخا نے ان کا تیر انہی کی طرف لوٹا دیا اور کیا کہا؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا۔ تانے پہ تانے، تانے پہ تانے، دیکھا ایک نظر میں انگلیاں پورے ہاتھ کاٹ لیے تم نے، میں نے تو ایک انگلی بھی نہیں کاٹی۔ اب بتاؤ کون مستحق ہے، تم ہو یا ہم ہیں ملامت؟ قالت فذلكن الذی، کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم نے ہمیں ملامت کی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّ، اب سنو، کھل کے زلیخا نے اقرار کر لیا۔ یہ بھی یوسف علیہ السلام کی پاک دامانی کی دلیل ہے کہ کھل کے خود اقرار کر لیا۔ کیا کہا؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے ہی اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلایا تھا۔ یوسف نے نہیں کیا تھا یہ، بلکہ میں نے خود کیا تھا۔ اقبالی بیان، فاستعصم، مگر یوسف تو بچ گئے، میرے داؤں میں نہیں آئے، میری ساری تدبیریں الٹ کر دے دی یوسف نے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، کیا کہا ان عورتوں کے سامنے؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ السَّاغِرِينَ، اور اگر یہ نہیں کرے گا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اس کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلَيَكُونًا مِّنَ السَّاغِرِينَ، اور ہوگا یہ بے عزت لوگوں میں سے۔ آخری موقع ہے یہ، گویا کی دھمکی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اس برے کام پر آمادہ ہو جائیں، یہ مقصد تھا اس کا۔ جب اس نے یہ کہا تو جو عورتیں بیٹھی تھی وہ بھی سب کہنے لگی یوسف علیہ السلام سے، ارے اپنی ملکہ کا کہنا مان کیوں نہیں لیتے، ظلم کیوں کر رہے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے تو ایک عورت تھی، اب یہاں سب کی سب پیچھے پڑ گئی ہیں اور سب آمادہ کر رہی ہیں اور دھمکی بھی دی جا رہی ہے کاہے کی جیل خانے میں ڈلوا دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ ہمیں گھیر لیا ہے، شیطان نے جال بن دیے ہیں، تو ایسے موقع پر نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی فوراً اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ۔ یہ سبق ہے، خالی قصہ کہانی نہیں ہے واقعہ یوسف علیہ السلام کا، اس میں سبق اور ہدایت ہے۔ جب چاروں خانے چت ہو جائے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے تو ایسے موقع پر گناہوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، فوراً اللہ کو پکارے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا فوراً؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہا اے میرے رب جیل خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، جیل خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، جس گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں، یعنی گناہ میرے نزدیک زیادہ بڑی مصیبت ہے اور جیل خانے میں جانا چھوٹی مصیبت ہے، یہ مصیبت مجھے پسند ہے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے۔
اس سے کیا پتہ چلا؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں گئے، اس کے بعد آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یوسف جیل خانہ تم نے خود ہی مانگا، تم نے کہا تھا نا جیل خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اگر تم یہ نہ کہتے تو جیل خانے بھی ہم تمہیں جانے نہ دیتے۔ مگر یوسف کے کلام سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ دنیا کی مصیبت چھوٹی ہے، آخرت کی مصیبت بہت بڑی ہے، اس سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت گوارا کر لینا چاہیے۔ مگر حدیث کیا بتا رہی ہے؟ حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آدمی جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اللہ سے دعا مانگے تو یہ نہ کہے اے اللہ یہ مصیبت ٹال دیجئے اور چھوٹی مصیبت میں مجھے مبتلا کر، یہ نہ کہے۔ اللہ سے مصیبت مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ سے جب بھی مانگے تو کیا مانگے؟ عافیت مانگے۔ عافیت مانے خیریت۔ اے اللہ دنیا میں بھی خیریت عطا فرما۔ آخر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھلائی دیجیے اور مجھے جہنم کی تکلیف سے بچا لیجیے۔ کیا مانگے؟ عافیت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں اور اے اللہ میں عافیت چاہتا ہوں، خیریت چاہتا ہوں۔ کہاں؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا نام ہے حضرت عباس۔ دو چچا صرف اسلام لائے تھے، ایک حضرت حمزہ، دوسرے حضرت عباس۔ حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے، حضرت عباس حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عباس اللہ کے نبی اپنے چچا کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس آئے اور چہرہ اترا ہوا غصے میں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے اللہ کے نبی لوگ جب دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں تو بہت خوش ہو کے ملتے ہیں، جب میں جاتا ہوں تو لوگ جو ہے مجھ سے صحیح ملتے نہیں۔ اس لیے کہ حضرت عباس جب ایمان لائے تھے تو دیر میں ایمان لائے۔ اس لیے بعض مسلمان لوگ دیکھ کر کے حضور کے چچا ہو کر سمجھدار ہو کر کے اتنی دیر میں ایمان لائے، اس لیے خوش دلی سے نہیں ملتے تھے۔ حضرت عباس نے اس کو محسوس کیا، آپ نے خطبہ دیا اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور آدمی کے چچا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ خطبے میں ان کے لیے دعا کی جاتی، اللہم اغفر للعباس۔ سنا ہے؟ نہیں سنا؟ اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبا۔ اے اللہ عباس کو بخش دے، عباس کی اولاد کو بخش دے، ایسا بخش دے گناہ ان کا باقی نہ رکھے۔ حضرت عباس حضور کے چچا آئے اور کہنے اے اللہ کے رسول کوئی دعا سکھا دیجئے مجھے۔ کیا کر دیجئے؟ دعا سکھا دیجئے۔ حضور وہ دعا مانگا کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ کیا مانگو؟ عافیت۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آئے، حضور مجھے دعا سکھا دیجئے۔ آپ نے پھر کہا عافیت مانگو۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے آ کے یہی کہا، حضور کو خاص دعا سکھا دیے۔ آپ نے فرمایا عافیت مانگو۔ سب سے بڑی چیز عافیت۔ عافیت کا مطلب دنیا میں ٹھیک ٹھاک رہیں اور آخرت میں بھی ٹھیک ٹھاک رہیں اور قبر میں بھی چاہیں مارے جائیں۔ ہر جگہ عافیت چاہیے، ہر جگہ۔ اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ انتظار کرتا بندہ مانگے تو دے۔ بہادری نہ دکھاؤ خدا کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ دبلے ہو رہے، بہت دبلے۔ تو اللہ کے نبی کو تو ہر آدمی کی فکر تھی، یہ نہیں کہ بڑے لوگوں کی فکر ہے اور چھوٹے لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اللہ کی نظر کے، اللہ کے نبی کی ہر امتی سے محبت، آپ کی نظر سب پہ تھی۔
آپ ایسے امام تھے کہ ہر مقتدی آپ کی نظر میں تھا، اور ہر ایک کی تکلیف آپ کی تکلیف تھی، ہر ایک کی تکلیف سے آپ کو رنج و غم ہوتا تھا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، اور سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آپ نے دیکھا ان کو دبلے ہو رہے، بھئی کیا بات تم دبلے ہو رہے ہو آج کل؟ ورنہ دنیا کچھ نہیں کہتی، اماں ہی پوچھتی ہیں کیا بات بیٹا آج کل دبلے ہو رہے ہو؟ ماں کو زیادہ محبت ہے، نبی کو ماں سے زیادہ محبت تھی ہر امتی سے۔ کیا بات دبلے ہو رہے ہو؟ بیمار ہو؟ نہیں۔ قرضہ ہے؟ نہیں۔ کوئی تکلیف ہے؟ نہیں۔ پھر آپ نے سمجھا، آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کہ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم دعا کیا کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ دعا کرو۔ کہنے حضور اب یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ بہت گنہگار ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں سزا دیں گے، وہ تو بہت بھاری ہوگی، لہذا جو سزا دینا ہے وہ دنیا ہی میں دے دیا۔ آپ نے کہا یہ کیا غضب کیا تم نے؟ ارے اللہ سے تم نے کیا مانگا؟ مصیبت مانگی؟ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، عافیت۔ ایک صحابی نے کہا انی اسألک الصبر، اے اللہ میں آپ سے صبر مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ صبر۔ تو آپ نے فرمایا سالت البلا، کیا فرمایا؟ تم نے مصیبت مانگی اللہ سے، کیا مانگی؟ اور انہوں نے کیا مانگا تھا؟ صبر۔ اس لیے صبر کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب خوشی ہو، مصیبت۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب قید خانہ اور جیل خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ سب بلا رہی ہیں۔ پہلے ایک عورت بلا رہی تھی، اب وہ عورتیں بھی سفارشی بن گئیں۔ اور کیا کہا؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اے اللہ اگر آپ نے اس مصیبت سے ہمیں بچایا نہیں، اس مصیبت کو آپ نے اگر ہم سے دور نہ کیا، اگر نہ دور کیا آپ نے ہم سے ان کے مکر کو، اسبو الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ میں جو گناہ سے بچا ہوا ہوں یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، آپ نے مجھے نبی بنایا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، آپ کی حفاظت کی وجہ سے میں بچا ہوا ہوں۔ اے اللہ ان کے مکر سے ہمیں بچا لیجیے۔ نبی اپنے معصوم ہونے پر فخر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا؟ اللہ سے دعا کرتے۔ کیا کہا انہوں نے؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو دفع نہیں کرے گا مجھ سے ان کا فریب، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں گا میں نادانی کرنے والوں میں سے۔ یعنی جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے وہ نادانی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اے اللہ اگر آپ کی طرف سے حفاظت نہیں ہوگی تو میں گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اس سے پتہ چلا کسی آدمی کو اپنی بزرگی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اور کسی آدمی کو گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھ کر حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ اگر گناہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا نہیں ہے، آپ اگر بچے ہوئے ہیں آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں بچا لیا۔ تو کیا کہا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، یوسف نے دعا مانگی۔ اللہ سب کی دعا سنتا ہے تو یوسف کی دعا نہ سنتا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو قبول کر لی ان کی دعا ان کے رب نے۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ نے ان کے مکر کو یوسف سے دور کر دیا، یوسف سے ان کے مکر کو، فریب کو، ان کی تدبیروں کو، اس مصیبت کو اللہ نے ان سے دور کر دیا۔ کیسے دور کیا؟ انہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، سب کی سنتا ہے اور جانتا بھی کون دل سے مانگ رہا ہے اور کون بے دلی سے مانگ رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے اس کو مصیبت سے بچانا ہے اور کیسے بچانا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور عورتوں کے مکر و فریب سے اللہ نے کیسے بچایا؟ کیسے بچایا؟ کیسے بچایا؟ دیکھیے آگے کیسے بچایا اللہ تعالیٰ، آگے دیکھیے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان لوگوں کو سمجھ میں آیا. کن لوگوں کو؟ زلیخا کا شوہر اور ان کے گھر والے، ان کی سمجھ میں یہ آیا. کس کے بعد؟ من بعد ما رأوا الآیات، نشانیاں دیکھ لینے کے بعد. ایک نشانی نہیں، نشانیاں. کاہے کی نشانیاں؟ یوسف پاک دامن ہیں. کیا کیا نشانیاں تھیں؟ پہلی نشانی تو یہ تھی کہ وہ بچہ بول پڑا، بچہ وہ بول پڑا. دوسری نشانی کیا تھی؟ بچے نے کہا کیا کہ کرتا دیکھو آگے سے پٹا ہے تو عورت سچی ہے. دو نشانیاں ہوئی. تیسری نشانی یوسف علیہ السلام کی خود شکل اور صورت، تقویٰ و طہارت. نشانیاں دیکھ لینے کے بعد اب تو یوسف کو، اور اس نے دیکھ بھی لیا اور کہہ بھی دیا اپنی بیوی سے تمہاری غلطی ہے، معافی مانگو. مگر قرآن کہتا پھر بھی ان لوگوں نے مناسب سمجھا کہ یوسف کو گھر میں نہ رکھ کر کے جیل خانے میں رکھا جائے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کو ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ یوسف کو قید خانے میں رکھیں ایک مدت تک. کاہے کے لیے؟ یوسف کو جب قید خانے میں رکھیں گے تو یہ شہر میں فضا گرم ہے کہ فلاں کی بیوی نے ایسا کیا، بیوی نے ایسا کیا. بیوی رہے گی گھر میں، یوسف رہیں گے قید خانے میں، تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ جیل خانے کون جاتا ہے؟ بزرگ لوگ جاتے ہیں. کون رکھا جاتا ہے؟ مجرم. لوگ سمجھیں گے یوسف کا قصور ہوگا، عورت پاک دامن ہے، ہماری بدنامی نہیں ہوگی، یوسف کی بدنامی ہو تو ہوا کرے. اور اس لیے بھی رکھا جیل میں کہ ویسے تو یہ فتنہ ہے، لیکن ایک مدت تک جب یہ دوری رہے گی تو یہ عشق کا جو بھوت ہے یہ اتر جائے گا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اور تیسری بات کیا ہے؟ اس عورت نے مصر کی عورتوں کے سامنے دھمکی کیا دی تھی؟ کیا دھمکی دی تھی؟ اگر میرا کہا ہوا اس نے نہ کیا تو ہم اسے جیل خانے میں ڈلوا دیں گے. لہذا اس نے اپنا کہا ہوا پورا کر کے دکھا دیا. مگر اللہ چاہتا تو اس سب کو ختم کر سکتا تھا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جیل خانے میں یوسف کو پہنچا دیا. اس لیے کہ گھر میں رہ کر کے اس مصیبت سے بچنا مشکل تھا. ارے تھا نہیں تھا. اس لیے وہاں سے ہٹا کے جیل خانے میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. اور جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کتنے دن رہے؟ حتی حین، ایک مدت تک. یہ مدت کتنی ہے؟ بعض مفسرین نے کہا 7 سال، اور بعض نے کہا 13 سال. کتنے سال؟ 13 سال تک جیل میں رہے یوسف علیہ السلام. مگر یوسف علیہ السلام جو جیل میں گئے تو کیسے گئے تھے؟ کوئی جرم تھا ان کا؟ ہے جرم نہیں تھا، پھر بھی جیل میں گئے. یا لکھنؤ میں شیعہ سنی جھگڑے ہوئے، مدح صحابہ کے جلوس کا مطالبہ ہوا. اس میں مولانا عبدالعلیم فاروقی جیل تشریف لے گئے، گرفتاری انہوں نے دی.
جب گرفتاری دی تو ان کی گھر والی جو ہیں مولانا کی اہلیہ، وہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھانجی ہیں، بھانجی۔ مولانا علی میاں صاحب مولانا کی اہلیہ کے خالو تھے، انہی نے پالا تھا، انہی نے نکاح بھی کیا۔ تو مولانا کے پاس انہوں نے فون کیا کہ مولانا عبدالعلیم صاحب کو لوگ جیل میں لے گئے، وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ تو حضرت مولانا نے فون کیا باقاعدہ تسلی کے لیے اور فرمایا مبارک ہو، یوسف علیہ السلام کی سنت زندہ ہوئی، مبارک ہو، یوسف علیہ السلام کی سنت زندہ ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی جیل خانے گئے تھے مگر جرم کر کے نہیں گئے تھے، اور یہاں بھی جیل خانے جا رہے ہیں آپ، یہاں بھی جرم میں نہیں گئے ہیں۔ یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے، یہ تو یوسف علیہ السلام کی سنت زندہ ہوئی۔ کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بس میں ہوتی ہیں، اور کچھ سنتیں ایسی ہوتی جو اپنے بس میں نہیں ہوتی۔ تو آدمی وہ سنتیں تو ادا کر لیتا ہے جو بس میں ہیں، جو سنتیں بس میں نہیں وہ کیسے ادا کرے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا انتقال ہوا، 3 بیٹیاں آپ کی مبارک زندگی میں اور بیٹے۔ اب حضور کی یہ بھی تو سنت ہے، اب کون چاہے گا میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے، میری بیٹی کا انتقال ہو جائے؟ کوئی چاہے گا؟ چاہے جتنا بڑا بزرگ ہو۔ مگر اللہ کی طرف سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ یہ بیٹے اور بیٹی کا جو انتقال بھی ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی نمونہ ہیں، اور اس میں بھی بندے کے لیے کیا ہے، انعام ہے، انعام لگتا ہے برا آدمی کو، مگر اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ جب مر جاتا ہے، بچہ یا بچی، تو جنازے کی دعا پڑھی جاتی، اس کی دعا الگ سے ہے۔ کیا دعا ہے؟ وہ سب کو یاد ہوگی نا؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہوگی نا؟ جس کو یاد ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، بہت دھیرے سے اٹھانا، چوری کی ہے نا آپ لوگوں نے، ہیں؟ جس کو یاد ہو ہاتھ اٹھاؤ۔ 2-3 ہاتھ اٹھے بتائیے، ہیں 4-5 ہاتھ اٹھے بس، باقی لوگ تیار نہیں ہیں اور جنازے کی نماز پڑھتے رہتے۔ آپ بتائیے، اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ جماعت میں گئے، وہاں دعائیں سکھائی گئیں تو سیکھ لی، ورنہ یاد ہی نہیں۔ جو جماعت میں جائیں وہ بھی سیکھیں، جو نہ جائیں وہ بھی سیکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلہا لنا فرطا، بچی کی دعا ہے، اے اللہ اس بچی کو جو مر گئی ہے اس کو میرے لیے آگے جا کر انتظام کرنے والا بنا دے۔ وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، میرے لیے اس کو آخرت کا ذریعہ بنا دیے، ذخیرہ بنا دیجئے۔ وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعًا، اور اے اللہ اس کو میرے لیے سفارش کرنے والا بنائیے، اور خالی سفارش کرنے والا نہیں، ایسا سفارش کرنے والا بنائیے جس کی سفارش آپ کے دربار میں قبول بھی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے میدان محشر ہوگا، کچھ بچے جگ لیے ہوئے ٹہل رہے ہوں گے، جگ میں پانی، اور میدان محشر میں سخت دھوپ اور سخت پیاس، لوگ کہیں گے پانی پلا دو، وہ بچے کیا کہیں گے؟ ہم تمہارے لیے نہیں لیے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو تلاش کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دیجئے، اور اڑ جائیں گے باقاعدہ۔ اڑ جانے کا مطلب ضد کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میرے ماں باپ کو اگر آپ نہیں داخل کریں گے تو ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے ان کے بغیر۔ تو اللہ کہے گا ایھا الطفل المراغم، اے اڑ جانے والے، ضد کرنے والے بچے، لے جا اپنے ماں باپ کو جنت میں۔
تو بظاہر لگ رہا ہے انتقال ہو گیا ہمارے لیے مصیبت ہے، مصیبت نہیں، یہ بھی خیر کی چیز ہے۔ بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اور دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ بری فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، سب کی غیب سے مدد فرما، خاص طور سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا کی تمام مسجدوں کی، تمام مدرسوں کی، اسلامی مرکزوں کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ